کیسے جائے گا؟ تیرے اندر ناپاک ہے اور پاک چیز تیرے میں کیسے جائے گی؟ ایک سکھ نے کہا تو تمہارے کابل کہتے ہیں کہ قرآن میں نور ہے. ہم نے کہا اس میں شک نہیں. کہنے لگا ہم 12 سال تمہارا جاسوس لے کے آیا, تمہارے بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا, ہم نمازیں میں پڑھاتا تھا, آتے بھی ہم کو یاد تھی. تو 12 سال کے بعد جب جیسا گیا تھا ویسے ہی آیا. ہم تو منور کو نہیں ہوئے. اگر اس قرآن میں نور ہوتا تو ہم کو بھی ایسا ہوتا نا. ہم نے کہا تم نے دل سے نہیں پڑھا. کہنے لگا ٹھیک ہے ہم نے دل سے نہیں پڑھا, تمہارے مسلمان کو دل سے پڑھتے ہیں نا. اگر وہ دل سے پڑھتے ہیں وہ نوری ہوتے ہیں, پھر دوسرے کو کافر منافق کیوں کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے قرآن مسلمانوں کے اندر ہی جاتا ہے نا. جائے تو نور منور ہونا, جب وہ نور اس دل میں آتا ہے. جس طرح مقناطیس ہے سنوں کو نسبت ہے, پھینکو مقناطیس کھینچے گا, پھینکو کھینچے گا, نسبت ہے نا. اسی طرح جب نور آ گیا نا پھر تو نماز پڑھے گا تو اس کا نور اندر, قرآن پڑھے گا تو اس کا نور اندر, تلاوت اس کا نور اندر. اس وقت ہوگا جب تو اندر سے منور ہو جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تیرا شاہی میرا شاہی. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نمازیں پڑھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. کتنا کچھ ہم کرتے ہیں, بس تیری نماز تلاوت قبول ہو, تیری دعا قبول ہو نا. جو زبان میں ہو وہ دل میں ہو وہ سچا ہے. اگر زبان میں اور ہے دل میں اور ہے, دنیاوی معاملے میں بھی زبان میں اور ہے دل میں اور, منافق کہیں گے نا اس کو. تو اللہ کے معاملے میں زبان میں اور دل میں اور, وہ تو بہت بڑا منافق ہے نا. تو منافق کی کیسے دعا قبول؟ اس نماز کی یہ شرط ہے جو تمہاری زبان میں ہو وہ تمہارے دل میں ہو. تمہاری زبان میں ہوتا ہے کوئی ہو اللہ کا, دل میں ہوتا ہے کر میں آتا ہی نہیں ہوتے ہیں نا. زبان میں ہوتے ہیں اللہ, اس میں دل میں ہوتے ہیں یہ بیمار ہے. زبان میں ہوتا ہے لانی والے, دل میں ہوتا ہے ڈیوٹی سے ڈیٹ ہو گئے چل. کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی, منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے, اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے. بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا. یہ نماز دکھاوا ہے. قرآن فرماتا ہے کہ نماز دکھاوا ہے. کیسے؟ بڑے خشوع خضوع سے نماز پڑھا ہے, بڑی دیر سے لگا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں بڑی دیر سے, بڑے خشوع خضوع سے نماز پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں, نہ انہوں کو دیکھتا ہوں میں شکلوں کو, نہ میں اس کی داڑھی کو دیکھتا ہوں, نہ اس کے سجدے کو, میں اس کے قلب اور نیت کو دیکھتا ہوں. جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں وہ شاعر ہے, جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں کاروبار. یہ نماز سے دکھاوا, یہ ساری عمر پڑھتے رہنا. اس نماز کو نماز سود بولتے ہیں. اور وہ جو نماز حقیقت ہے جو مومن کا معراج ہے, مسلمان کا معراج نہیں, مومن کا معراج ہے. پہلے مومن بننا اس کے لیے سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنی پڑتی ہے. دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگاتے ہیں. یہ تمہارا پہلا لفظ ہے قرآن کا, الف لام میم. تم نے کہا حکومت اختیار, پہلے اس سے پوچھ نہیں کیا کہتا ہے. سلطان صاحب فرماتے ہیں میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھا, میں نے قرآن کا پہلا لفظ الف سے اللہ اللہ کا پڑھا, وہ اللہ علیہ سے میرا سینہ منور ہو گیا. جب حضور پاک نے چمکتا ہوا سینہ دیکھا اور سینے سے ملایا, سارے علم اس کے لیے سینے میں خود بخود ہوا. اللہ سے اللہ اللہ کا ہے. اگر اس کی جلالت سے ڈرتا ہے تو لام سے لا الہ الا اللہ پڑھے. اگر اس کی بھی توفیق نہیں ہے تو جو محمد رسول اللہ پڑھتا رہے, اسی سے پالے گا, ورنہ پھر کتاب میں لگا رہے, پتہ نہیں کتاب سے گمراہ کرے یہ ہدایت دے. الف لام میم ذکوریت ہے, یہ طریقت والے ہوتے ہیں. آگے ذالک الکتاب یہ شریعت والے ہوتے ہیں. ایک بزرگ تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک امروزی, انہوں نے طریقت والوں کو ذکوریت کے لیے سدھارا اور زبان والوں کو شریعت کے لیے سدھارا. اب کوئی اللہ کو گاڈ کہتا ہے, کوئی پرماتما کہتا ہے, کوئی خدا کہتا ہے, کوئی رب کہتا ہے, کئی اس کے نام ہیں. ہر مذہب والے اپنی اپنی زبان سے اس کو پکارتے ہیں. لیکن اگر کوئی مذہب میں ہے یا غیر مذہب ہے, اگر اس کو اللہ کا رستہ مل جائے تو وہ تو اللہ تک پہنچ ہی جائے گا. اس نے وہ سارے بنایا نا جی, انسان سارے اسی نے بنایا ہے نا.
اللہ کا جو اپنا نام ہے، اللہ کی زبان نہ اردو ہے، نہ عربی ہے، نہ فارسی ہے، نہ انگریزی ہے، اللہ کی زبان سریانی ہے. وہ جو فرشتوں سے بات کرتا ہے سریانی زبان میں بات کرتا ہے، اس سریانی زبان میں اس کو اللہ کہتے ہیں. سریانی زبان میں اس کو اللہ کہتے ہیں. آپ کوئی بھی جس بھی مذہب سے ہے بس اللہ اللہ کو پکارنا شروع کر دے. اگر یا رحمانوں کا ذکر کریں گے اس کے ایک تک پہنچے گے نا، یا قریبوں کا ذکر کریں گے اس کے قرب تک پہنچے گے نا، تو اللہ اللہ کریں گے تو اللہ تک پہنچے گا. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت یا رحمانوں کا ذکر کرتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسو، سلیمان علیہ السلام یا وہابو، داؤد علیہ السلام یا ودودو، باقی نبی اپنے اولو العزم مرسل کا کلمہ پڑھتے. ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ دیدار دے، جواب آیا تاب نہیں ہے. کہنے لگے کسی میں تاب ہو رہی، جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت. تو موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، میں نبی اور امتی کے برابر نہیں، جلوہ دے دیتی جائے گی. جب جلوہ پڑا تو موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہو گئے. اب کیا ہو جائے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کپور میں بیہوش ہوئے اور حضور پاک سامنے جا کے مسکرائے. موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا صفات نور تھا، وہ ذات کی طاقت نہ لا سکے. حضور پاک کے جسم مبارک میں اس میں ذات کا ذات نور تھا، ذات کے سامنے مسکرائے. اور حضور پاک کے طفیل وہ اسم اس امت کو ملا تب اس کو فضیلت ہوئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میرا شاہی میرا شاہی. ایک دن عیسیٰ علیہ السلام بھی پکار اٹھے کہ اللہ مجھے بڑا شوق ہے تمہیں دیکھنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے موسیٰ کا حال نہیں دیکھا؟ تو دیکھو وہ دسیں گے پھر کیسے دیدار ہوگا کہ اس کے لیے دیدار کے لیے تمہیں میرے حبیب کا امتی بننا پڑے گا. اب مہدی علیہ السلام آئیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام ان سے بیعت ہوں گے، ان کو اللہ کا ذکر ملے گا تو پھر ان کو دیدار ہوگا. وہ چیز جس کے بنی اسرائیل کے نبی نہیں دستے، وہ چیز تم کو ملی تم اس کو بھول گئے. جب تم اس سے بھول گئے، فضائیہ لڑنے میں فضائیہ سب سے بہتر ہے. کیوں؟ اس کے پاس جہاز ہے. اگر اسے جہاز چھن جائے تو بندوق والا اس سے بہتر ہے. بے شک اللہ والے سب سے افضل تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ چھوڑا تو ان سے 11 مانو والے افضل ہو گئے نا. اب اس کا جو طریقہ ہوتا ہے، جب کسی کو اللہ کی طلب ہوتی ہے تو وہ اللہ سے دوستی کرنا چاہتا ہے، مقصد ہے اللہ کو اپنے اندر لانا ہے، اس کو اندر لانے کا پتہ نہیں ہے. بھائی اللہ کرتا ہوں باہر جاتا ہے نا، لانا تو اندر ہے، وہ تلاوت کرتا ہے، وظائف کرتا ہے، سارا باہر ہی جاتا ہے نا. اس کا طریقہ ہے اللہ کو اندر لانے کا طریقہ ہے کہ اللہ اندر آتا کیسے ہے. یہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اگر سمجھ میں آ گیا تو بڑی معمولی سی بات ہے. آپ اللہ کو لانا کیسے اپنے اندر؟ اس کے لیے روزانہ 66 مرتبہ 66 مرتبہ کالی پنسل سے کاغذ کے اوپر اللہ لکھتے ہیں. دن میں کئی بار لکھو، جب بھی لکھو 66 مرتبہ لکھو. آپ تھوڑے لکھیں گے، آپ جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ تمہاری آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا. ایک دن ایسا آئے گا وہ تصور آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا، تو لکھنا بند کر دو. پھر آنکھوں سے توجہ سے اس کو دل کے اوپر اتارنے کی کوشش کرو. اگر وہ آنکھوں سے کاغذ سے آنکھوں میں آ سکتا ہے تو آنکھوں سے دل پہ بھی جا سکتا ہے. اور ایک دن آئے گا آپ جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ دل پہ لکھا نظر آئے گا. یہ پولیس کی مور لگی، پولیس والا اللہ